مکہ سن 619 عیسوی۔ مکہ میں اسلام کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعوت کا اعلان کیے ہوئے 9 سال گزر چکے ہیں، اور آج رات یہاں مکہ میں بڑے بڑے سرداروں کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ جس میں اس وقت 7ویں صدی عربیہ کا شاید سب سے اہم موضوع زیر گفتگو ہے۔ اس میٹنگ میں موجود ایک بہت سینئر سردار عمرو بن حشام کہتا ہے کہ ابو طالب بہت بیمار ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چل کر ان سے بات کرنا ہوگی کہ جاتے جاتے وہ ہمارے اور محمد کے درمیان اس جھگڑے کا فیصلہ کر کے جائیں تو بہتر رہے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ تو اس دنیا سے چلے جائیں لیکن اس کے بعد اگر ہم نے محمد کے ساتھ سختی سے کوئی بات کی تو کہیں عرب ہمیں یہ طعنہ نہ دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ ڈر کے مارے محمد سے دور ہو کر بیٹھے رہے، لیکن جو ہی آج وہ مرا تو ان لوگوں کے اندر کی دلیری اور مردانگی بھی بیدار ہو گئی ہے۔ عمرو بن حشام کی اس بات کو میٹنگ میں موجود تمام سرداروں نے تہہ دل سے پسند کیا، اور یوں 25 سرداروں کے گروپ نے میٹنگ ختم ہونے سے پہلے ایک حلف لیا کہ کل وہ سب مل کر ابو طالب کے پاس جائیں گے اور ان سے انصاف کا تقاضا کریں گے۔ مکہ سن 619 عیسوی، ابو طالب کے گھر پر آج مکہ کے 25 بڑے بڑے سرداروں نے مل کر ابو طالب کے گھر آنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے سامنے اپنا مقصد رکھ رہے ہیں کہ اے ابو طالب ہماری بات سنیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، لیکن اب ہم آپ کے بھتیجے سے بے حد تنگ آ چکے ہیں اور اب ہم آپ سے انصاف کا تقاضا کرنے آئے ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ خود جس مرضی کی چاہے عبادت کرے لیکن ہمارے معبودوں کے لیے ایک لفظ بھی نہ بولے۔ ان لوگوں کی نہ ختم ہونے والی شکایات سن کر ابو طالب اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر محمد کو بلا کر لاؤ۔ غلام جا کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہے، اور جب نبی دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو اچانک عمرو بن حشام ایک بات نوٹس کرتا ہے کہ پورے گھر میں سردار بھرے ہوئے ہیں لیکن ابو طالب کے قریب ہی بیٹھنے کی ایک جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ تو اچانک اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد اس جگہ پر بیٹھ جائے اور چچا کے دل میں اپنے بھتیجے کی محبت جاگ جائے اور یوں کہیں وہ ہماری بات ہی سننے سے انکار نہ کر دے، لہٰذا فوراً عمرو بن حشام بھاگ کر اس خالی جگہ میں بیٹھ جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے صرف دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہی مل پاتی ہے، اور یہ گفتگو ایک مرتبہ پھر